اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہو، آخرت پر ایمان لانا ہو، جنت اور جہنم کی بات ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ اب اگر ہم نے کسی کو کچھ سکھانا ہو، کچھ پڑھانا ہو، تو ضروری ہوتا ہے معلم کے لیے، مربی کے لیے، اگر وہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہے تو اسے خود اس چیز کا علم ہو۔ اگر انسان یقین کے مرتبے پر فائز نہیں ہے، وہ کبھی بھی دوسرے انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور یقین کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہے علم الیقین کا، کہ انسان اپنی عقل، اپنی فکر کے ذریعے سے سوچ کر کوئی علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا علم الیقین کے بعد ہے عین الیقین، کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر اس چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے حق الیقین، کہ انسان دیکھنے کے بعد تجربے سے کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ جب تک معلم حق الیقین کے مرتبے پر فائز نہ ہو، وہ دوسرے انسان کو کبھی بھی یقین کی منزل تک نہیں لا سکتا۔ نبی نے ساری کائنات کو شکوک سے نکال کر یقین کی منزل پر پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے ان تینوں چیزوں کو۔ بالفرض آپ دھواں دیکھتے ہیں تو دھوئیں سے آپ اپنی عقل کے ذریعے سے یہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پر آگ جل رہی ہے۔ اب آپ جا کر اپنی آنکھوں سے آگ کو جلتا دیکھ لیں تو یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے، جسے عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ آگ کو چھو لیں، اب آپ کو محسوس ہو جائے گا آگ میں حرارت پائی جاتی ہے۔ یہ حق الیقین ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا آگ گرم ہوتی ہے، آگ جلاتی ہے، اگر آپ نے آگ کو مس نہیں کیا، آپ اپنے بچے کو کبھی بھی اس آگ سے بچا نہیں سکتے۔ اسی طرح جو نبی ہوتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ ساری کائنات کو یقین کی دولت دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بلایا، جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، کائنات کی وسعتیں بھی دکھا دی، اپنی قدرتیں بھی دکھا دی، اپنی شانیں بھی دکھا دی، اپنی صفات بھی دکھا دی، اپنی ذات کا بھی جلوہ دکھا دیا۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو حق الیقین کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اب جا کر اس مخلوق کو بھی شک سے نکال کر یقین کے مرتبے پہ پہنچا دیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا فرمائے۔